بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتی ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو، ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں۔ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔
اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے ارکے گلاب سوتے وقت لگایا کریں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کر دو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے سکن کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، نظر تیز ہوگی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لو، دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا، 1 چٹکی نمک ملا کر پانی پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جائیں گے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آئے، جان لو آپ کا معدہ خراب ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ میں سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں فاطمہ نام ہو، اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ لہسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے، اس حصے پر لیمبو اور نمک ملا کر لگائیں، صابن سے دھو لیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ چاکلیٹ دل کی بیماری کو ختم کرتی ہے۔ برف میں سوراخ کر کے اس میں اگربتی لگانے سے جس کمرے میں رکھا جائے اے سی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ سونے سے پہلے کھائیں، بدن کی گرمی دور ہوگی۔ دھنیے کا رس گنجے پن کو دور کرنے کے لیے سر پر لگایا جائے، کافی فائدہ ہوتا ہے۔ 1 چمچ ایلو ویرا اور 1 کپ چکوترے کا رس ملا کر پینے سے پیٹ اندر چلا جائے گا۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل آتے ہیں۔ دال چینی کا استعمال کرنے سے گیس، پیٹ کے درد، السر، گلے کی سوزش، قوت حافظہ اور کھانسی ختم کرنے میں مفید ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے 1 تولہ مصری کے ساتھ کھائے جائیں، نظر تیز ہوگی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے اسے اتار لیں، 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، نزلہ، زکام اور دمے کے امراض سے نجات ملے گی۔ دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بخارا کھایا کریں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیمبو نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ روزانہ کیرا کھانے سے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں ایک کشش آتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں، گرم چیزیں کم کھائیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھائیں، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو، اخروٹ کھائیں۔ داڑھ میں درد ہونے لگے، روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر لگا لو، آرام آ جائے گا۔ جس کسی کو لیمبو راس نہ آئے، وہ لیمبو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے، اس کی جڑوں میں دہی کی لسی ڈال دیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ جس کو کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، کیونکہ دوسرے بلب آپ کی نظر کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے، نہار منہ لیمبو کا رس پی لیا کرو۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھوں پر مسل دو، اس سے میل کچیل دور ہو جائے گی۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے، آمین ثم آمین۔ کمر میں درد رہتا ہو، روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبز سبزیوں کا استعمال اور ڈرائی فروٹ کا استعمال لازمی شامل کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کمر میں درد میں بہتری ہوگی۔ ناریل کے تیل کو اگر پاؤں کا مساج کیا جائے اور جوتے چمڑے کے پہنے جائے تو بار بار پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر، گردوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ نزلہ زکام ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، 3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ نزلہ زکام میں اسٹیم لینا بہترین علاج ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 دانے حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھائیں، طاقت میں اضافہ ہوگا۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بغیر ورزش، بغیر ڈائٹ کے موٹاپا کم کریں، نہار منہ لیمبو پانی پیا کریں۔ چائے کا استعمال جلد کو خراب کرتا ہے، بینائی کو کمزور کرتا ہے، جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایک دانہ بادام، اخروٹ، کاجو کھائیں، جوانی قائم رہے گی۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیں، کئی سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ چلنے کی عادت سے آپ کے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے اپنے بچے کو سنگارے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود اجزاء بچوں کے قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکڑیوں کا جالے لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں رکھ دو۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگھی کرنے سے خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں، ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہیں، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں، کچا دودھ لگائیں، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم اور وٹامن سی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں۔ خالی پیٹ نہایا کریں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کو طاقت بڑھانے کے وٹامن پائے جاتے ہیں، جس سے جلد ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد میں نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیمبو کا رس لے کر مکس کریں، اس کو جلد پر لگائیں۔ اس مکسچر کو 20 منٹ تک لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے 1 چمچ دہی، 1 انڈا، آملے کا پاؤڈر، تارا ملک کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل۔ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگائیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد بالوں کو دھو لیں، ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، چند دن میں ایسا کرنے سے بال کالے ہونے لگتے ہیں۔ کمزور لوگ نہار منہ انار کھائیں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس پینے سے موٹاپا چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پانی میں بھگو دیں، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں، 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے بعد فوری پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن لگ سکتے ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں، ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔
ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانا ہے، نیم کی مسواک کیا کریں۔ یاد رکھیں جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہو، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، جو کا آٹا پسوائیں اور اس کی روٹی بنا کر کھائیں۔ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں کہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ کسی بھی بات کو کانوں کان ہبڑ نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بالوں میں خشکی کا ہو جانا سردیوں کے موسم میں عام بات ہے۔ اگر آپ املی کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں، یہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ کے بالوں پہ کنڈیشنر کا کام کرتا ہے اور یہ خشک اور کھردرے بالوں کا بہترین علاج ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام۔ رات کو تمام برتن الٹا کر کے سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، کوئی قرض مانگے اس کو قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ عورت چلگوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ کڑوی چیزوں کھانا رنگ کو کالا کرتی ہیں۔ گھر میں بکریوں کو پالو، دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہو، نیم کی مسواک کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کے فالتو بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہو، وہ گنے کا رس استعمال کریں۔ سانس کی تکلیف ہو، زیتون کے تیل کی چھاتی پر مالش کریں۔ عرقے گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ رات کو 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ زندگی میں اگر 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو تم کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، حلال رزق، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ حضرت عمر بن ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ کر دانے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھانا کھایا۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا دانہ کھا لو، معدہ زندگی بھر توانا رہے گا اور جسم فریش رہے گا۔ سوتے وقت تلاوت کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ چند ایسے کام جو صحت کو نقصان دیتے ہیں، ان سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ نیند پوری لینے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ کیڑے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ بھروسے کے قابل اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا کر کھا لو۔ روزانہ نیمبو کا پانی پی لیا کرو، ہفتے بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ انگور کا استعمال گردے کی پتھری سے بچاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہین لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ اسٹرابری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہی لوگ آپ کے خوف کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ آپ خود اپنی کمزوری اور رازوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اناردانے کی چٹنی استعمال کریں، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ نمک والے پانی سے اگر گھر کو دھویا جائے، کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔
باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ باتھ روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ بیوٹی پروڈکٹس زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے، کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب کسی بھی دن وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ مومن کا خواب نبوت کا 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینے سے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو، بینگن کا سالن کھائیں۔ آگ سے کوئی بھی جسم کا حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑ لیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں، ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کرو۔ اسٹرابری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی کے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہو، کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو، نہار منہ دہی کھا لو۔ زیرہ اور دہی کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے سے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کا استعمال کریں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پہ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتی ہیں۔ ہرے لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لیں، انشاءاللہ قبض کا خاتمہ ہوگا۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، یہ دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ ہفتے میں 1 بار آڑو کھایا کرو، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔